السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دنیا میں بسنے والے دوست احباب جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، سب کو جرمنی کے ایک خوبصورت صبح جس میں اللہ تعالیٰ کی جو عنایات، جو نعمتیں انسان کے لیے بنائی گئیں، ان کے نظاروں کے ساتھ آج چند ایک باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ چند دن پہلے جیلم کے اندر ایک مولوی صاحب، داڑھی کافی لمبی ان کی، ایک قبرستان میں گھومتے نظر آئے اور جیلم کے مسلمانوں کو یہ توجہ دلا رہے تھے، دیکھیں یہاں بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ اتنے مسلمان ہیں لیکن آپ کے قبرستان میں قبروں کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، شاعر اسلام جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں قبروں پہ، اور ان مسلمانوں کو کوئی اس کا خیال نہیں۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ان قرآنی آیات کو ان قبروں کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک کرپٹ ترین اسمبلی جس کے اوپر اسی ملک کے سربراہ نے ایک پیپر نکالا کہ زانیوں کی اور کرپشن کی اور طرح طرح کے جو دنیا کے غلط کام ہوتے ہیں وہ سارے اس اسمبلی کے اوپر اس نے پروف کر کے بعد میں عوام کے سامنے رکھ دیے۔ اس اسمبلی نے مولویوں کی ہمدردی لینے کے لیے ایک پرامن جماعت کو صرف اس بیس پہ غیر مسلم قرار دے دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس امام مہدی نے آنا تھا وہ آ چکا ہے اور ہم نے اس کو مان لیا ہے، اور حدیث کے مطابق نہ صرف مانا ہے، ان تک سلام بھی پہنچائی ہے۔ اس بات پہ اسمبلی نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ اب وہ اسی جماعت کے بندوں کی جہاں جہاں قبریں موجود ہیں، بے شک وہ 74 کے پہلے بنی ہوئی ہیں، ان مولویوں کو جنہوں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، ان کے مطابق یہ جو آیات پرانی لکھی ہوئی ہیں قبروں پہ یا بعد میں لکھی گئی ہیں فوت ہونے پہ، وہ اسلام کی جو توہین ہو رہی ہے۔ یہی مولوی صاحب نے ادھر قبر دیکھ کے، اور آج چند ویڈیوز دیکھیں جیلم کی جس کے اندر ایک مولوی، بالکل اس کی شکل اسی مولوی سے ملتی، بالکل اسی طرح کا انسان، عوام نے پکڑا ہوا اس کو اور تھپڑ اور پتہ نہیں کیا مارتے ہوئے پورے بازار میں اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں کہ وہ جس مولوی بدبخت نے اسلام کے نام پہ اسلامی آیات کے خلاف ابھارا، وہ اسی شہر میں ایک مولوی، اب یہ شکل اتنی ملتی ہے کیونکہ یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے، لیکن اس کی وہ مار اس کو پڑی ہے۔ کیوں کہ اس نے وہ آج کا جو سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے مولویوں کا پاکستان میں، کیونکہ ساروں کو تو بدنام نہیں کیا جا سکتا، اس میں اچھے مولوی شریف بھی ہوں گے، لیکن اکثریت مولوی، کیونکہ ایک آپ داڑھی رکھ کے قرآن مجید پڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد بچوں کو سبق دے رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ایک ماڈل فگر ہیں، اور اس کے باوجود ہر روز اخبار کے اوپر یہ سرخی لگ رہی ہے کہ فلاں جگہ پہ جو مولوی یا مدرسے میں پڑھانے والا اس نے بد فعلی کر دی بچے سے، یا گھر میں پڑھانے گیا تو گھر والوں نے پکڑ لیا کہ اب یہ جو مولوی جیلم کے اندر یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ ایک مولوی گھر میں گیا اور اس کو انہوں نے کیمرے میں اس کو پکڑ لیا، وہ کوشش کرنے لگا، اس کو عوام نے مار مار کے بازار کے اندر پھر اس کا انٹرویو۔ یہ کیا ایک اتفاق ہے یا ایک کیا آپ اس کو کہیں گے، اس کے اوپر الفاظ بیان کرنا بڑا مشکل ہے کہ اس قبرستان میں جہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک جائے ملامت ہے کہ یہاں پہ قرآن آیات قبروں پہ لکھی ہوئی ہیں، احمدیوں کی قبروں پہ، میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہاں مدرسہ ہے۔ یہ میں ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد یہ واقعہ اسی شہر میں ہوتا ہے اور وہ تذلیل ہوتی ہے مولوی کی۔ یہ کیا ہے سارا کچھ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ایک نظام ہے، باوجود اس کے کہ یہ مولوی عوام کو، معصوم عوام کو اس حقیقت سے محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیشہ سے کہ جی آپ نے امام مہدی جنہوں نے کہہ دیا کہ میں آ گیا ہوں اور میں خدا کی طرف سے ہوں اور اللہ نے نشانیاں پوری، وہ جھوٹا ہے، اس کو نہیں ماننا، کیونکہ ان کی روزی روٹی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بھائی عوام معصوم جاہل ہے، اس کو آپ جب اب ابھاریں گے تو لازمی بات ہے وہ اب اس کے اوپر کیا کرتے ہیں کہ جو ان کی تحریرات ہیں اس میں سے چند اقتباسات نکال کے اس کا آگے پیچھے بیان نہیں کرنا، درمیان میں سے اگر وہ کہیں کسی کے مخالف کے جواب میں جواب دیا گیا ہے سخت الفاظ میں، اسی کو کوٹ کر کے تو وہ تحریر نکال کے پیش کریں گے لوگوں، یہ دیکھو جی مرزا صاحب نے یا جو امام مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے۔ تو اب ٹھیک ہو، عوام کے لیے تو ایک شغل چاہیے، ان کو تو ایک ڈرامہ جہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں، لیکن ان مولویوں کے اوپر جو ملامت اور جو ضلالت پڑ رہی ہے ان کاموں کی وجہ سے، اس میں کوئی خدا تعالیٰ کی ضرور ایک نشانی ہے۔ یہ عوام چند دن پہلے انہوں نے دنیاوی لیڈر وہ طلال جو مسلم لیگ کا لیڈر، اس کو رات پکڑ کے اس کی ہڈیاں توڑیں۔ اب اس کے پیچھے کیا حقیقت تھی مختلف اخباروں میں آ رہا ہے، یہ کیا اس نے، وہ جو بھی کیا، لیکن ایک دنیاوی نظر میں وہ ایک لیڈر تھا اور ایک بڑا وزیر رہا۔ عوام نے یا جن لوگوں نے بھی پکڑ کے اس کو مارا، یہ تذلیل ہی ہے۔ اسی طرح یہ جو مذہبی لیڈر ہیں، اب وہ جو بھی پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، جو سکھا رہے ہیں، اس کے مقابل خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے وہ کس طرح ذلیل ہو رہے ہیں معاشرے میں۔ ہر جگہ عوام جو ہے ان کے دلوں میں آہستہ آہستہ ان لوگوں کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ میری امت میں جو علماء ہیں، آخری زمانے میں علماء سو، وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے اور جو فتنے ان میں سے نکل کے انہی میں لوٹ جائیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں دن بدن۔ وہ مولوی جن کا کھانا پینا جماعت احمدیہ کی مخالفت میں، اور اس کے اندر پھر قرآن کی آیات کو بھی رگڑتے ہیں اور وہ احادیث کو بھی رگڑتے ہیں، شاعر اللہ جو شاعر استعمال۔ بھئی دیکھو، اگر ایک انسان خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کسی شخص کو مان لیتا ہے، خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر میرے متعلق کوئی جھوٹ گڑے گا تو میں اس کو شارک سے کاٹتا ہوں یا شارک سے پکڑتا ہوں۔ یہ مولوی یا انسان کی کیا اس کے اندر حقیقت؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے منہ سے کلمہ پڑھا اور مسلمان کا ذبیحہ کھایا وہ مسلمان ہے، جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کسی شخص کو، کوئی بھی شخص دنیا میں آپ قانون لے لیں، ایک گائے ہے، اس کو آپ کہہ دیں کہ یہ گائے نہیں یہ گدھا ہے، تو آیا وہ گدھے کی طرح جو گائے ہے وہ ہنگنا شروع کر دے گی؟ کبھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کسی انسان کو جو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں فلانی فیملی سے میرا تعلق ہے، میرا خاندان ہے، تو آپ اس کو کہیں نہیں تم یہ نہیں، تو وہ کیا وہ والی خصلتیں پیدا کر لے گا؟ نہیں ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں انسان کے لیے رکھ دی ہیں وہ اللہ کے لیے ہی رہنے دیں، اپنے ہاتھوں میں نہ لیں اس کو۔ خدا کے نبی اور خدا نے جو باتیں سمجھائی ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دیں۔ یہ کرپٹ اسمبلیوں کے ہاتھوں فیصلے اپنے چلا کے اس کے اوپر اپنی روزی روٹی کو چلا رہے ہیں، اور پھر خدا تعالیٰ کا یہ دیکھ لیں نظارہ بھی، یہ چیزیں جو اب ہو رہی ہیں، ویڈیو ابھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح یہ لوگ ایک دن نہیں روزانہ، کیا ہے یہ ایک اللہ کے بھیجے ہوئے بندے کی مخالفت، اور وہ بھی جھوٹی، اور پھر قرآن مجید کے آیات کو اندر لے کے آنا، اور پھر شاعر کو۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہماری چھوٹی سی سیر بھی ہو گئی، اور صبح کے جو نظارے ہیں فرینکفرٹ کے زندگی کے وہ بھی آپ نے دیکھ لیے۔ انشاءاللہ باقی صبح لائٹ آن کرو نا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جمشید اقبال۔ نام کیا ہے؟ جمشید اقبال۔ کون سی مسجد میں پڑھاتے ہیں؟ شیخ قائمدین۔ قائمدین میں؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ لیا لودھرا۔ کیا کیا آپ نے؟ سر میں نے کمرے میں گیا تھا تو ویسے کو کیا، اس کے بعد کچھ نہیں، ویسے اس نے شلوار اتاری، بس سلوار اتاری اس نے خود اتاری۔ کیمرے میں دیکھا جی انہوں نے، مدعیوں نے کیمرے میں دیکھا ہے۔ وہاں سے کرو۔
ਸਿਵਲ ਨੇ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੌਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਮਾਮਾ ਆਪਣੇ